بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، آج نومبر کی 1 تاریخ ہے اور درس قرآن حکیم میں ہم سورہ البقرہ کی آیت 281 تک پہنچ گئے تھے، لیکن اس ضمن میں کچھ سوالات ہیں اور ان سوالات کی وضاحت جو ہے وہ ضروری ہے۔ ان میں سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے ربا پر گفتگو کی تھی، آپ دوستوں کو یاد ہوگا ربا، اور ربا کے باب میں ہم نے یہ کہا تھا کہ ربا دراصل ایک نظام معیشت ہے جو نظام صدقات یا نظام انفاق یا نظام زکوٰۃ، اس کے اپوزٹ ڈائریکشن میں جو نظام ہے وہ نظام ربا ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ کرایہ لینا ربا ہے، بس پیسے سے پیسہ کمانا ربا ہے، یہ نہیں، بلکہ ربا اس سے ایک وسیع تر سسٹم ہے جس میں معیشت بھی ہے، معاشت بھی ہے، سیاست بھی ہے۔ یعنی ربا جو ہے وہ ایک کمپریہنسو سسٹم آف لائف ہے، ایک جامع نظام حیات، معیشت اس کا ایک دائرہ ہے۔ اچھا، ربا ہے کیا؟ بتایا تھا کہ قرآن نے آپ کو جو تعلیم دی ہے وہ کیا ہے؟ ایک جنتی معاشرے کا قیام، جنتی معاشرے کا قیام۔ اور جنتی معاشرہ کیا ہوتا ہے؟ جنتی معاشرہ کیا ہوتا ہے؟ جنتی معاشرہ وہ معاشرہ ہوتا ہے جس میں ہر آدمی اپنی صلاحیتوں کو دوسرے کی نشو و نما اور بہتری کے لیے وقف کر دیتا ہے۔ یعنی ہر آدمی پرسنل انٹرسٹ کو نہیں دیکھتا بلکہ اپنے بھائی کے انٹرسٹ کو دیکھتا ہے۔ کیا معنی؟ یعنی اس معاشرے میں تمام افراد کیا ہوتے ہیں؟ بھائی۔ انما المؤمنون اخوہ، تمام مسلمان بھائی، معاشرے کے افراد کیا ہوتے ہیں؟ بھائی ہوتے ہیں۔ اور بھائی کا کیا معنی ہے؟ بھائی کس کو کہتے ہیں؟ بھائی کو کیا کہتے ہیں عربی میں؟ قرآن میں اخون، اخ۔ اخ کیوں کہتے ہیں؟ اخ کا کیا معنی ہے؟ مشکل میں کام آنے والا نہیں، اخ جو ہے، اگر آپ نے دیکھا ہو کبھی، یہ جو بھیڑ بکریوں والے ہوتے ہیں نا، تو ان کے اگر آپ باڑے میں جائیں تو زمین پہ ایک انہوں نے کھونٹا، یعنی ایک لکڑی یہاں سے وہاں تک باندھی ہوتی، اور اس کے ساتھ ایک کیا ہوتا ہے؟ رسا، اور رسے کے ساتھ چھوٹی چھوٹی کیا ہوتی ہیں؟ رسیاں۔ تو جو بھینس ہوتی، بکری ہوتی ہے، بھیڑ ہوتی ہے، اس کو اس رسی کے ساتھ اس کا پاؤں باندھتے جاتے ہیں۔ وہ جو لمبی رسی ہوتی ہے نا یہاں سے آخر تک، اس کو اخا کہتے ہیں، اخاؤن، وہ جو رسی ہوتی ہے لمبی رسی، اور اس کے ساتھ جو جانور بندھے ہوتے ہیں نا، یہ ایک دوسرے کے اخ ہوتے ہیں۔ یہ جانور اخ ہیں جو ایک رسی کے ساتھ، جن کو باندھا ہوا ایک بڑی رسی کے ساتھ، اور ان کی ایک چرنی ہوتی ہے۔ تو اس چرنی میں کیا ہوتا ہے کہ کسی کو کوئی آلہ کھلا رہا ہے، کسی کو ادرا کھلا رہا ہے، نہیں، وہ چرواہا جو ہے وہ یکساں سب کو ڈالتا ہے۔ چارہ یکساں ہوتا ہے، حفاظت یکساں ہوتی ہے، پانی یکساں ہوتا ہے، رکھوالی یکساں ہوتی ہے۔ تو وہ معاشرہ جس کا جو حکمران کوئی نہیں ہوتا، مسلم معاشرے میں کوئی حکمران نہیں ہوتا، مسلمان معاشرے میں حاکم اور محکوم نہیں ہوتے، مسلمان معاشرے میں سارے حاکم ہوتے ہیں اور سارے محکوم ہوتے ہیں۔ کیا معنی؟ یعنی سارے حکم الہی کے ماتحت ہوتے ہیں اور حکم الہی کی وجہ سے سب محکوم ہوتے ہیں۔ یعنی اس میں سپر آرڈینیٹ اور سب آرڈینیٹ نہیں ہوتے، تمام کے تمام قانون الہی کے ماتحت ہوتے ہیں، اور کوئی قانون الہی سے ابب نہیں ہوتا، ان میں بادشاہت نہیں ہوتی، سید اور آقا اور غلام نہیں ہوتے، وہ ایک ایکویلٹی، فریٹرنیٹی، برابری
اخوت، عدل، مساوات، یہ بنیادی قدریں ہیں اس معاشرے کی، اور اس میں کوئی شخص اپنے جان مال کا مالک نہیں ہوتا۔ تمام افراد اپنی جان اور مال سے دستبردار ہونے کا اعلان کرتے ہیں کہ جب جنتی معاشرہ قائم کریں گے تو پہلا عہد ہوگا، کیا ہوگا کہ آج سے میں اپنی جان اور مال کا مالک نہیں ہوں۔ اب یہ جان اور مال کا میں کیا ہوں؟ امین۔ 57/6 میں ارشاد فرمایا انفقوا مما جعلکم مستخلفین فی، آج سے تم اگر مسلمان ہو اور جنت کی ضمانت ہم تمہیں دے رہے ہیں تو تم سب کیا ہو؟ اپنے مال جان کے بھی تم مالک نہیں ہو، جان اور مال بھی تمہارا اب سب کی فلاح کے لیے وقف ہوگا۔ تو یہ جب جان اور مال کے لیے ہم اپنے آپ سے دستبردار ہو جاتے ہیں، آپ نے پتہ ہے کہ یہ آپ نماز جب پڑھتے ہیں تو اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ کیوں اٹھاتے ہیں؟ ہم دستبردار ہوتے ہیں کس بات سے؟ اپنے جان مال سے۔ یعنی یہ جو رفع یدین ہے، اللہ اکبر اور ہاتھ ہم نے اٹھا لیے پھر باندھ لیے، اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ آج سے میں عہد کر رہا ہوں کہ میں اپنی جان اور مال کا مالک نہیں ہوں، میری یہ جان اور مال کس کے لیے؟ اللہ اکبر، اللہ کے لیے، اور اس کے سامنے میں نے ہاتھ باندھ لیے۔ یعنی کیا مطلب کہ اب میں ان ہاتھوں کو کھولوں گا جب اللہ کا حکم ہوگا، تو میں جان اور مال کو وہاں خرچ کروں گا جہاں میرا مولا مجھے حکم دے گا، اور مولا کی ترجمانی کون کرے گا؟ کہ عرش سے اللہ تعالیٰ اٹھ کر آئیں گے، وہ ہمارا کون کرے گا؟ امیر المومنین، جس کو ہم اپنے آزادانہ اختیار و ارادے سے اپنا امام بنائیں گے، وہ کیبنٹ اس کی بنے گی، مجلس مشاورت ہوگی، وہ مجلس مشاورت فیصلہ کرے گی کہ بھئی ہماری اتنی آبادی ہے اور اتنے ہم نے مکانات بنانے ہیں، اتنے اسکول بنانے ہیں، اتنا ہم نے دفاع پر خرچ کرنا ہے، اور یہ 1 سال کا جب بجٹ بنے گا تو وہ کہے گا بھی ہم ہر ایک کے مال میں سے اتنا مال لے رہے ہیں، 50% لے رہے ہیں، 25% لے رہے ہیں، 60% لے رہے ہیں، اور بقیہ آپ اپنی تجارت کریں، اور جو آپ کے کام ہے یہ مرکز اجتماعی فلاح کے لیے خرچ کرے گا، تاکہ اس معاشرے میں نہ چور ہوں گے، نہ ڈاکو ہوں گے، نہ فساد ہوگا، نہ تخریب کاری ہوگی، کیونکہ سب مساوات ہے، اسلحہ ہے تو سب کے پاس ہے، نہیں ہے تو کسی کے پاس، ہر آدمی کی فوجی تربیت ہے۔ جب ہر آدمی کی فوجی تربیت ہو جائے نا تو وہاں پر کوئی دوسرا ہاتھ نہیں اٹھاتا کسی پر۔ آپ کو پتہ ہے چور کے گھر میں چوری نہیں کرتا، ڈاکو جو ہے کبھی دوسرے ڈاکو کے گھر پہ ڈاکہ نہیں ڈالتا، پتہ ہے تمہیں؟ ڈاکو کبھی کسی ڈاکو کے گھر میں ڈاکہ نہیں ڈالتا، چور کسی چور کے گھر میں چوری نہیں کرتا۔ کیوں نہیں کرتا؟ اس کو پتہ ہے کہ اگر میں کروں گا تو میری چوری ہو جائے گی، میں ڈاکہ ڈالوں گا تو آپ کو آگے سے وہ بھی مجھے اس کا جواب دے گا۔ تو جب ہر فرد فوجی تربیت لے گا تو ہر آدمی اپنا دفاع کرنا جانتا ہو۔ اب یہاں جو ہے ہمارے پاس ایک مخصوص طبقہ ہے، انگریز نے آ کر تمام ہندوستان کے مسلمانوں ہندوؤں سے اسلحہ لے لیا، کسی کے پاس اسلحہ رہ نہیں دیا، اور اسلحہ کس کو رکھنے کا اجازت دی؟ جو اس کے پٹھو بن گئے، ان کو کہا یہ نوبل ہیں، یہ شرفا ہیں، ان کو اسلحہ رکھنے کا حق ہے۔ ایک گروہ کے پاس اسلحہ آ گیا، دوسرے سارے بے اسلحہ ہو گئے، اور آہستہ آہستہ اس کے خوف اور دہشت سے خوف زدہ ہوتے گئے، بزدل بنتے گئے۔ تو یہ جو معاشرہ ہے یہ قائم ہوگا کہ جان اور مال ہم نے امت کو دے دی ہے، اور امت اب ہمارے کھانے پینے، جو بھی بچے بیویاں اور ان کی تعلیم، تربیت، علاج، معالجہ، دفاع، اب سب کا ضامن کون ہے؟ ہمارا معاشرہ۔ اب ایسے معاشرے میں سود کہاں سے آئے گا؟ سود کہاں رہے گا؟ ختم۔ سود کو کون لے گا بھائی؟ سود کہاں رہے گا؟ اور اس معاشرے میں سود کے ختم کرنے کے لیے قرآن نے جو ایک بنیادی فیصلہ کیا تھا
جس کو آج ہم بالکل ضائع کر چکے ہیں اور وہ ہمارے نظام سے نکال دیا گیا ہے۔ مثلا 43/20 دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ربا کو ختم کرنے کی جو تدبیر بتائی تھی وہ 73/20 ہے، سورہ مزمل اور آیت نمبر 20۔ اور یہ جو چیز تھی یہ نماز روزے کی طرح فرض تھی، یہ جو حکم تھا یہ فرض تھا، اور اس فرض حکم کو اتنا ہم نے نکالا ہے کہ یہ مستحب بھی نہیں رہا۔ 73/20 دیکھیں، آخری آیت ہے 20، 690 صفحے پر، تیسری سطر ہے اوپر سے نیچے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اقیم الصلاۃ، صلاۃ کو قائم رکھنا، صلاۃ کو قائم کرو، اور دوسروں کی نشو و نما کے لیے اپنے مال کو، صلاحیتوں کو، جسم اور جان کے وسائل کو کھلا رکھو دوسروں کی نشو و نما کے لیے۔ اور آگے کیا حکم ہے؟ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا۔ اور جب اپنے بھائی کو دیکھو کہ اس کا چلتا ہوا کاروبار رک گیا ہے، اس پر کوئی مصیبت آن پڑی ہے، طوفان ہے، زلزلہ آیا ہے، کوئی مصیبت آئی ہے کہ اس کا چلتا ہوا کاروبار رک گیا ہے، تو اس کو متحرک کرنے کے لیے، اس کے اکنامک ڈیڈ لاک کو دور کرنے کے لیے اپنی جو تمہارے پاس وسائل ہیں، مال ہے، دولت ہے، صلاحیتیں ہیں، وہ قرض دو تاکہ اس قرض سے معاشرے میں حسن پیدا ہو، کسی جگہ پر بگاڑ نہ ہو، توازن نہ ٹوٹے، توازن کو ٹوٹنے نہیں دینا۔ قرض دینا ہے آپ نے تاکہ آپ کے بھائی کا حسن جو ہے وہ بگڑے نہیں، اور یہ حکم فرض ہے، وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا۔ اب یہ جو اللہ تعالیٰ نے صلاۃ اور زکوٰۃ کی طرح فرض قرار دیا تھا نا، دوسرے بھائی کو مصیبت اور مشکل کے وقت اپنے مال، جان، عزت کا اس کو قرض دینا تاکہ حسن کا پیدا ہو اور قائم رہے، یہ چیز آج مستحب بھی نہیں رہی، بلکہ ہر آدمی قرضہ دینے سے ڈرتا ہے، کوئی دوسرے کو قرضہ نہیں دیتا۔ کیوں نہیں دیتا بھائی؟ کیوں قرض نہیں دیتا؟ میری اپنی کمی ہو جائے گی، یہ خطرہ ہوتا ہے کہ یہ شاید واپس نہ کرے مجھے، بے یقینی، بے یقینی۔ اچھا، اس کا حل کیا ہے؟ کیوں چھوٹے علامہ، حل کیا ہے؟ حل یہ ہے کہ جو قرضہ بھی تم دو گے اگر وہ ادا نہیں کرے گا تو ریاست ادا کرے گی۔ جو قرض تم اپنے بھائی کو دو گے اگر بھائی ادا نہیں کرے گا تو وہ قرض آپ کا ریاست ادا کرے گی، کسی کا قرض رکے گا نہیں۔ اگر تم نے ایک بھائی کو دیا ہے اور وہ بھائی ادا نہیں کر سکتا، کوئی بات نہیں، بھائی کا ثابت قرض نہیں دے سکتا تو ریاست سے لے لو، کرو بات۔ یعنی ہر قرض جو آپ اپنے بھائی کو دیں گے وہ اگر بھائی نہیں دے سکے گا تو وہ قرض کون دے گا؟ معاشرہ دے گا، ریاست دے گی، امت دے گی۔ بھائی تو ہو سکتا ہے وفات پا جائے، آج ہے کل نہ ہو، لیکن امت تو موجود ہے، قرض تو تمہارا ڈوبے گا ہی نہیں۔ حتیٰ کہ اگر آپ نے قرض لیا اور جان بوجھ کر آپ نے قرض ادا نہیں کیا تو آپ کی نماز جنازہ ہی نہیں پڑھی جائے گی۔ من مات وعلیہ دین، اگر آپ نے قرض لیا تھا اور جان بوجھ کر ادا نہیں کیا، وفات ہو گئی، لا نصلی علیہ، ہم اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھیں گے۔ تو جب آپ کو یہاں تک خطرہ ہوگا کہ اگر میں نے قرض ادا نہیں تو میرا تو سوشل بائیکاٹ ہو گیا نا، کون چاہے گا کہ بے جنازہ اس کو دفن کیا جائے؟ اس کی آل اولاد تو ساری بے معاشرے میں کیا ہو جائے گی؟
یار یہ وہ شخص ہے کہ اس کے باپ کا امت نے جنازہ ہی نہیں پڑھا. اگر وہ نہیں دے گا اس کا بھائی دے گا, اس کا باپ دے گا, اس کی ماں دے گی, وہ نہیں دے گا تو ریاست دے گی اگر ثابت ہو جائے. تو جہاں پر ہر آدمی دوسرے کو قرض دینے کے لیے اس کے دروازے پر جائے, بھائی تجھے قرض چاہیے, کتنا چاہیے, لو مجھ سے لو, مجھ سے لو, مجھ سے, تو سود وہاں کون لے گا؟ سود پر کون کرے گا؟ سود پہ تو تبھی ہوگا جب کوئی دینے والا دیتا ہی نہیں ہے بیچارے کو, اور وہ ہامتا کامتا جو آ کر مہاجن کے چکر میں جاتا ہے بیچارہ, اور مہاجن اس کی کھال دینا شروع کر دیتا ہے. پہلی بات یہ ہے کہ ربا کو ختم کرنے کا قرآن نے حل کیا بتایا ہے؟ قرض حسن. اور قرض حسن کو واجب اور فریضہ قرار دیا ہے. فرض ہے, واجب ہے, اگر نہیں دو گے تو گنہگار ہوگے, جس طرح تارک صلاۃ ہے. اگر جان بوجھ کر تم نے قرض نہیں دیا اپنے بھائی کو تو ریاست تمہارا مواخذہ کرے گی, اور تمہارے ڈوبنے کا خطرہ نہیں ہے کیونکہ ریاست اس کو ادا کرے گی. پہلی بات, اس کے ہوتے ہوئے ربا آئے گا ہی نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ قرآن حکیم نے زمین کو خرید و فروخت کی چیز نہیں بنایا. زمین جو ہے, پراپرٹی جو ہے, زمین نہ خریدی جا سکتی ہے نہ بیچی جا سکتی ہے. سمجھ آئی؟ اس وقت سب سے بڑا جو امت پر عذاب آیا نا انگریزوں کے آنے کے بعد, وہ زمین کا خرید و فروخت کا چکر ہے. زمین آج دیکھو, ہم آئے تھے, میں لاہور میں آیا تھا نا, تو یہاں پر ایم او کالج کے پاس ہماری مسجد تھی, میں وہاں ہوتا تھا, تو وہاں ایک مرلہ زمین 150 روپے میں تھی. 150 روپے میں ایک مرلہ زمین. آج اس علاقے میں 15 لاکھ میں بھی تمہیں ایک مرلہ نہیں ملے گا. کہاں 150 روپیہ اور کہاں 15 لاکھ ملے گا نہیں تمہیں. اب جب 15 لاکھ ایک مرلہ ہے تو کون خریدے گا؟ اپر کلاس ہی خریدے گی. بیچارہ جو لوئر اور متوسط طبقہ, وہ تو دال روٹی میں الجھے, وہ کہاں زمین خریدے گا؟ تو زمین کے بارے میں قرآن نے کیا کہا ہے؟ کیوں علامہ؟ الارض للہ. الارض للہ کے ساتھ ہے والارض وضعها للانام. زمین جو ہے وہ کسی فرد کی پراپرٹی نہیں ہے, یہ کل انسانیت کے لیے, تمام انسانوں کے لیے اس زمین میں روزی کا سامان ہے. زمین سے روزی حاصل کرو, زمین کو اپنی ملکیت اور لونڈی نہ بناؤ. رزق ازو گیر, اس سے رزق سامان نشو و نما حاصل کرو, اس کو مت پکڑو, اس پہ قبضہ مت کرو. نہ تیری زمین ہے نہ میرے باپ کی زمین ہے, نہ تیرے دادا کی زمین ہے نہ میرے دادا, تم اس کے مالک ہو نہ ہم اس کے مالک ہیں. اور زمین کی جو ملکیت ہے اسے قرآن حکیم نے سب سے بڑا شرک قرار دیا ہے. 2:22 میں فرمایا فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون. زمین میں کسی کو مالک مت مانو. زمین اللہ کی ہے, تم سب کی ہے. جب زمین کا تم نے ایک کو مالک بنا دیا تو تم نے رب کا اس کو مد مقابل بنا دیا. فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون. قلوا مما فی الارض. زمین میں جو کچھ ہے تم سب کے لیے پیدا کیا گیا. زمین تم سب کے لیے پیدا کی, اس کو پرسنل پراپرٹی مت بناؤ, نہ قبیلے کی, نہ خاندان کی, نہ قوم کی. کل نوع انسانی زمین کی برابر مالک ہے. اگر زمین کو آج ہم کھلا کر دیں, خرید و فروخت کی چیز نہ بنائیں, اور زمین پر جو ہم نے لائنیں لگا لی ہیں نا, لائنیں, یہ بارڈر جو ہے واگا بارڈر سے آگے آپ نہیں جا سکتے. کتے جا رہے ہیں, بلے جا رہے ہیں, خنزیر جا رہے ہیں, بھیڑیے جا رہے ہیں, لیکن انسان کا بچہ جو اپنے آپ کو اشرف المخلوقات کہتا ہے, وہ اگر تھوڑا سا نو مین لینڈ والا جو چکر ہے اسے آگے رکھے گا تو اسے گولی مار دیں گے. بھائی کتا تو بغیر پرمٹ کے جا رہے ہیں,
اور انسان جو ہے وہ پرمٹ کے ساتھ بھی نہیں جا سکتا. حتیٰ کہ اشرف ہے نا، اس لیے جگہ جگہ آپ دیکھیں عالم اسلامی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے لے کر 1857 تک پورے عالم اسلامی میں کہیں بھی ویزا یا پاسپورٹ نہیں تھا. دہلی سے چلو، فیروز پور سے چلو، جہاں دنیا میں اس عالم اسلامی میں جانا چاہتے ہو چلے جاؤ، جہاں چاہتے ہو مکان بنا لو، جہاں چاہتے ہو رہائش اختیار کر لو. کوئی ہمارے پاس آئیڈینٹی کارڈ نہیں تھا. ہمارا آئیڈینٹی کارڈ کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اور آپ اپنی صلاحیتوں کے جس ملک میں چاہیں ملازمت کر لیں. یعنی ایک ہمارے تاریخ کے بہت بڑے سیاح ہیں جن کو کہتے ہیں ابن بطوطہ. یہ مراکش کے تھے. مراکش سے آئے، چلتے چلتے دلی پہنچے، دلی میں آ کر چیف جسٹس بن گئے. کسی نے پوچھا یار تیرے پاس تو نیشنلٹی نہیں ہے. مطلب لینگویج کا فرق آتا ہے، اس میں بھی عبور تھا کیا؟ ان کے کچھ نہیں. ایجوکیشن سسٹم بھی مطلب اچھا ہاں، ہوا. ایجوکیشن کی اساس تو جس طرح آج انگریزی ہے وہاں عربی تھی. انگریزی پڑھو، جہاں بھی چلا جائے وہ انگریزی قانون کے مطابق فیصلے کر سکتا ہے. وہاں عربی زبان تھی. عالم اسلامی سارے میں عربی بولی جاتی تھی، اور عربی پر بیس فقہ تھی، عدالت تھی، قضاء تھا، تعلیم کا نظام تھا. تو پورے عالم اسلامی میں جہاں چاہو جاؤ، کوئی روک ٹوک نہیں ہے تم پر. اور پھر یہ تھا کہ دیکھو ایک بہت بڑے یہ جنہوں نے ہمارا تاج محل بنایا نا، اور جو ہمارے مشہور ہیں بزرگ، ان کو کہتے ہیں مجدد الفسانی، احمد سرہندی، اور ایک ہیں سعد اللہ وزیر. یہ تین آدمی بڑے مشہور ہیں. مسجد وزیر خان وزیر خان والے یہ وزیر اعظم تھے شاہ جہاں کے دور میں. اور لطف یہ کہ ان تینوں نے ایک ہی نصاب تعلیم پڑھا تھا. یعنی سعد اللہ کا، احمد سرہندی کا، اور احمد معمار راج جنہوں نے تاج محل بنایا، یہ ایک ہی استاذ کے شاگرد تھے. یہ جو آج ہم دین اور دنیا کے الگ الگ نصاب پڑھتے ہیں، یہ عالم اسلامی میں نہیں تھے. ایک ہی نصاب تعلیم تھا. اسی ایک ہی نصاب تعلیم سے یہ سارے لوگ پڑھ کر آتے تھے، اور تعلیم فری تھی. حتیٰ کہ تعلیم پر گورنمنٹ نہ کوئی ٹیکس تھا اور نہ اس کی کوئی فیس تھی. کتابیں، کپڑے، رہائش گاہ ساری ریاست مہیا کرتی تھی. اور ایک انگریز نے، سیاح نے اس کا بنگال کا سروے کیا ہے. وہ کہتا ہے کہ میں جتنے بھی بنگال کے گاؤں میں گیا ہوں، میں کوشش کرتا تھا کہ میں کوئی ان پڑھ آدمی پاؤں. مجھے کوئی ان پڑھ آدمی نہیں ملا پورے بنگال میں. کس دور میں؟ یہ یعنی عالمگیر کا جو دور ہے نا، عالمگیر اور اورنگزیب کا دور، عالمگیر کا دور، جہانگیر کا دور. کوئی شخص نہیں تھا جو لکھنا پڑھنا نہ جانتا ہو. اور پھر یہاں تک تھا کہ کوئی شخص نہیں تھا جس کے لیے سرائے میں، سفر کے دوران سرائے، اور سرائے میں آپ کو کھانا اور آپ کے جانوں کے چارہ وہ ریاست مہیا کرتی تھی. یہ نظام تھا. تو یہ بنیاد کیا تھی؟ بنیاد کیا تھی کہ آپ کی بنیادی ضروریات زندگی کی فراہمی کس کی ڈیوٹی ہے؟ ریاست کی ذمہ داری ہے. قرض لینا آپ کا حق ہے. تو ربا کون لے گا؟ سود کون لے گا؟ سود میں کون پھنسے گا؟ بلکہ یہاں تک قانون بنا دیا کہ سود کوئی دے گا نا، سود پر آپ کو پیسے، اس کو پکڑ کر سزا دی جائے گی. سود لینے والا اور دینے والا باغی ہوں گے، اور ان کو گرفتار کر کے سزا دی جائے گی. اگر توبہ نہیں کریں گے تو ان کو ختم کر دیا جائے گا. یعنی ربا لینے والے اور دینے والے دونوں مجرم ہوں گے. لینے والا تو کیوں لے گا بھی آپ سے؟ کوئی مجبوری ہوگا نا. جو جبرن کسی کو دے گا تو اس کو ڈنڈے سے ٹھیک کرو. یعنی قرآن حکیم نے 275 میں کیا کہا ہے؟ چھوڑ دو ربا. نہیں چھوڑتے تو کیا کرو؟ فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. یہ تمہارا اقدام اعلان جنگ ہے اللہ رسول کے خلاف. اب ہم سب قرآن میں پڑھتے ہیں نا، اور سارے ہم سود پہ چل رہے ہیں.
مسجد ہماری سود پر قائم ہیں، تنخواہیں، خانقاہیں، ہر چیز، مسلح، مسجدیں، اینٹیں، ہر چیز ربا پر قائم ہے. تو اب یہ رکتا کیوں نہیں؟ اللہ اور رسول کے خلاف اعلان جنگ ہے، تو اس کا حل کیا ہے؟ پھر کیسے رکے گا؟ روکنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ المائدہ کی آیت نمبر 33 میں 5/33 میں فرمایا انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، جو اللہ اور رسول کے خلاف اعلان جنگ کرتے ہیں ان کو پکڑو، ان کو قید میں ڈالو، ان کو جرمانے کرو، ان کو سزائیں دو، اور اگر وہ باز نہ آئیں تو جس طریقے سے بھی ان کو باز رکھا جائے باز رکھنے کی کوشش کرو، ورنہ ان کو کہو جی دفع ہو جاؤ، ہمارے ریاست میں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، یہود کے پاس چلے جاؤ، یہود تمہارے بھائی ہیں، ان کے پاس چلے جاؤ، ہماری سوسائٹی میں نہ تم لے سکتے ہو نہ دے سکتے. تو ربا کو ختم کرنے کا ایک مستقل نظام ہے، اس نظام پر تو علماء کرام بات نہیں کرتے، اور بات یہ کرتے ہیں کہ ربا کو اسلامائز کیسے کیا جائے. یعنی ربا کو اسلامائز کرتے ہیں. یعنی اگر ایک شخص جو ہے مثلا سور ہے فرض کر لو، تو اگر آپ سور پر بسم اللہ کہہ کر چھری چلا دیں تو حلال ہو جائے گا؟ بسم اللہ کی چھری سے سور حلال ہو جائے گا؟ لیکن اگر آپ کسی کا بکرا غصب کر کے لے آئیں، اس میں بسم اللہ چلا دیں تو وہ قربانی ہو جائے گی، اگرچہ یعنی ذبح صحیح ہے کیونکہ وہ حلال ہے، کرنے والے جرم کا سزا اس کو ملے گی. لیکن ربا کے یعنی جو چیز حرام ہے، حرام تو حلال ہو ہی نہیں سکتا. لیکن ہمارے ہاں بڑے بڑے علامے ہوئے جنہوں نے کتابیں کیا لکھی ہیں، سود کو، اسلامی سود، سود کو اسلامائز کرتے ہیں. کبھی سنے آپ نے اسلامی چوری، اسلامی ڈاکہ؟ بھائی جو ڈاکہ ڈالیں آپ اسلام کے لیے وہ اسلامی ڈاکہ، اسلامک بینکنگ ہی حرام ہے. ہاں، اسلامی ڈاکہ، اسلامی سود، اسلامی چوری جائز ہے نا. جس بدماشی کے ساتھ اسلامی لگا دو تو اسلامی ایک ایسا وہ تریاق ہے، ہر چیز وہ اس کو سارے کو مسلمان بناتا چلا جائے گا. تو پہلی بات یہ ہے کہ ربا کو ایریڈیکیٹ کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ معاشرے کے اندر جو قرض ہے، قرض حسن پیدا کرنے کے لیے جو قرض کی انسٹیٹیوشن ہے اس کو فرضیت کے طور پر لایا جائے، اور قرض کسی کا ڈوبے نہیں، اور جو قرض ہے وہ ریاست ادا کرے گی. مقروض اگر نہیں کرے گا، اس کے ماں باپ بھی نہیں کریں گے، بھائی بہن بھی نہیں کریں گے، تو ریاست ادا کرے گی. کھلا سود ربا دو، قرض دو، کوئی تمہارے لیے رکاوٹ نہیں بنے گی. تو زمین کے اوپر شخصی ملکیت نہیں ہوگی، خرید و فروخت کی چیز نہیں ہوگی. ہر شخص کو مکان بنانے کے لیے زمین ملے گی، لیکن اس کی ذاتی ملکیت نہیں ہوگی. وہ جب تک رہے گا اس مکان پر اس کا حق ہے، وہ بعد میں بیچ نہیں سکتا. ہاں، اگر اس کے بیٹے ہیں ان کے پاس نہیں ہے تو ان کو ٹرانسفر کر سکتا ہے. اور ہر فرد کو رہائش دینا ریاست کا کام ہے. تعلیم دلانا، خورد و نوش کا سامان دینا، کپڑے دینا، موسم کے مطابق گرما اور سرما کا لباس، یہ ریاست کی ذمہ داری ہے. جنتی معاشرے میں کیا ہوگا؟ یہ دیکھو 9:111 پڑھو، ان اللہ اشتری من المؤمنین. یہ جنتی معاشرہ جو قائم کرتا ہے نا قرآن، ہم نے کیا کیا ہے کہ یہ جنتی معاشرہ کب قائم ہوگا؟ مرنے کے بعد. یعنی جنتی معاشرہ کہاں قائم ہوگا؟ مرنے کے بعد. کیونکہ مذہب جو ہے، عزیز طلبہ و طالبات، مذہب کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ قبر سے. موت اور قبر سے شروع ہوتا ہے کیا؟ مذہب. اور دین شروع ہوتا ہے حیات دنیا کی تابناکیوں سے. اگر مذہب کے پاس عذاب کا قبر اور عذاب کے قبر کے بچھو اور سانپ نہ ہو تو مذہب ختم.
یہ دیکھو 9 111 112 پڑھو 246 ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، فرمایا کہ بلا شبہ اللہ خرید لیتا ہے مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال. کیوں خریدتا ہے؟ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، تاکہ انہیں جنت عطا کی جائے. اور جنت کے بعد کیا ہے؟ یقاتلون فی سبیل اللہ. یہ کیوں ہے؟ یقاتلون فی سبیل اللہ کیوں ہے؟ جب آپ جنتی معاشرہ قائم کریں گے نا تو دنیا جہان کے چور، ڈاکو، ظالم، بے ایمان وہ آپ کے پیچھے پڑ جائیں گے، کہیں جی ہم آپ کو نہیں قائم کرنے دیں گے. کیوں؟ ان کا کاروبار ہو جائے گا. یہ بات ہے. دیکھیں 2-3 دفعہ چائنا کے ساتھ ایسا ہوا ہے پچھلی صدی میں کہ چین میں مصلحین پیدا ہوئے اور انہوں نے کہا کہ ہم اب افیم نہیں کھائیں گے. نہ، افیم نے ہمارا بیڑا غرق کر دیا. مرد عورتیں، یعنی اندازہ کرو کہ یہاں تک نوبت تھی مرد عورتیں افیمی اس حد تک ہو گئے تھے کہ کمبخت اپنی بچیوں کی پیدائش کے ساتھ ہی ان کے پاؤں میں لوہے کا جوتا ڈال دیتے تھے تاکہ ان کا پاؤں بڑھے ہی نہ اور وہ بیچاری دوڑ نہ سکے، تیز نہ چل سکے، کیونکہ افیمی تھے. بچوں کو کھانے کی جگہ افیم ہی کھلاتے ہوں گے. افیم وہ آپ نے دیکھا ہے نا کہ وہ افیمی ایک بیر کے نیچے پڑے ہوئے تھے تو بیر اوپر سے گرے. تو آپ تینوں افیمی ہیں. وہ اس کو کہہ رہے، وہ اس کو کہہ رہے، وہ اس کو کہہ رہے، کوئی بھی نہیں لا رہا. آخر کہتا ہے یار چلو کوئی بات نہیں ہے، ہم جس دنیا میں پہنچے ہوئے ہیں نا وہاں بیر ویسے ہی ہمیں مل جائیں گے، ضرورت ہی نہیں ہے، عالم خواب کے بیر ہی کافی ہیں. تو ان بدبختوں انگریزوں نے، امریکیوں نے، فرانسیسیوں نے 3 دفعہ جنگ لڑی ہے، مارا ہے. امریکیوں نے، برطانیہ نے چینیوں کو کہ تم افیم کیوں چھوڑتے ہو؟ تم کون ہوتے ہو چھوڑنے والے؟ کیوں بھائی؟ اس پر تو ہمارا کاروبار چل رہا ہے، ہمارا سودی نظام اسی پر تو چل رہا ہے. آج دنیا جہان کے اندر امن قائم کیوں نہیں ہو رہا؟ ہر طرف کیوں آگ لگی ہوئی ہے؟ جنگ در جنگ کی کیوں کیفیت ہے؟ کیوں انسانوں کی جانیں ضائع ہو رہی ہیں؟ لاکھوں کا انسان بے گھر ہو رہے ہیں، مارے جا رہے. کیوں؟ کہ یورپ کے اسلحہ ساز ادارے نہیں چاہتے کہ دنیا میں امن ہو جائے، جنگ ختم ہو. کیوں؟ کہ ان کا اسلحہ پھر کہاں جائے گا؟ اسلحے کی فیکٹریاں کہاں جائیں گی؟ کیونکہ سب سے بڑا پرافٹ ان کو اسلحے سے ملتا ہے. تو اگر اسلحہ ساز ادارے بند ہو جائیں تو ان کی تو معیشت کی تباہی آ جائے. تو ان کی اسلحہ ساز فیکٹریاں بند ہو گئی تو ان کی جنت جو ظلم سے انہوں نے قائم کی وہ ساری دھڑام سے زمین پر آ گرے گی. اب جاتی دفعہ پاکستان میں کشمیر کا بیج بو گئے، خوف کی نفسیات پیدا کر گئے، اور دونوں قومیں اب 84% بجٹ جو ہے وہ بھی جنگ پہ لگا رہے ہیں اور ہم بھی جنگ پہ لگا رہے ہیں. جو کچھ پاکستان ہندوستان میں ترقی ہے یہ 14% سے ہے. 86% بجٹ ہمارا وہ بھی، اور ہم بھی اپنی فوج کو پال رہے ہیں، جرنیلوں کو پال رہے ہیں، اسلحہ دھڑا دھڑ خرید رہے ہیں، میزائل بم چلانے کے لیے. دیکھو کیا ایٹم سے دفاع ہو جاتا ہے؟ ایٹمی طاقت بن جائے تو دفاع ہو جائے گا؟ تباہی مچے گی دونوں ملکوں کی. دیکھو جس وقت آج سے کوئی 20-25 سال پہلے سب سے زیادہ ایٹمی اسلحہ کس کے پاس تھا؟ روس. امریکہ، اور امریکہ کے بعد روس. ایٹمی اسلحہ ہونے کے باوجود امریکہ جو روس ہے وہ ڈس انٹیگریٹ ہو گیا 89 میں. 89-90 میں ڈس انٹیگریشن کا اسلحہ کہاں گیا؟ ایٹمی اسلحہ کہاں گیا؟ کیا معلوم ہوا؟ اگر کسی قوم کا سوشل آرڈر خراب ہو، سوشل سسٹم خراب ہو، اکنامک سسٹم خراب ہو، ایجوکیشن سسٹم خراب ہو، تو وہ قوم، اس قوم کا تحفظ ایٹمی طاقت سے نہیں ہو سکتا، ناممکن ہے. یعنی انگریزوں کے دور میں دیکھ لو، تمام جو سرکاری تعلیمی ادارے تھے ان میں
बड़े नवाब का बेटा और छोटे गरीब का बेटा दोनों के लिए एक सा निसाब होता था, एक स्कूल होता था, एक सी कुर्सियाँ या टाट होते थे। हाँ, चंद बड़े नवाबों के स्कूल थे, जिस एचन कॉलेज है ये मौजूद था, लेकिन 90% तालीम आम। अस्पतालों में दवाई मुफ्त मिल जाती थी, कोई पैसा नहीं देना पड़ता था। आप अस्पताल जाएं, डॉक्टर आपको देखता था और दवाई मुफ्त मिलती थी, हमने खुद ली है। और अब दवाई भी क्या हो गया है, वो बन गई है क्या उसको कहते हैं, इंडस्ट्री। दवा लेना और देना भी इंडस्ट्री है, तालीम भी इंडस्ट्री। जिसके पास है वो ले ले, जिसके पास नहीं वो जाकर मेहनत मजदूरी करे, जिसके पास पैसे हैं वो ले ले। बस। मैंने एक डॉक्टर को देखा, मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि एक बेचारा एड़ी रगड़ रगड़ का मर रहा है, पीछे दोस्त के क्लिनिक में बैठा हुआ इंतज़ार कर रहा है, उसके पास पैसे नहीं है, डॉक्टर नहीं देख रहा। और एक बड़ी तौंद वाला बदबख्त काला स्याह लेकिन पैसे वाला सेठ, उसका जनाब हर चीज़ वो टेस्ट कर रहा है, गुर्दे भी, हाथ भी, पाँव, सर, और जी सर 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 उसको कह रहे हैं। तो ये सर सर किसको कर रहा है, काले कलोटे महाजन को कर रहा है? नहीं, पैसे को कर रहा है। इसका देवता कौन है? गोल्ड, मनी। और वो बेचारा मनी लेस है, तो अब उसको कोई नहीं पूछेगा। तो कीमत यहाँ इंसान की नहीं है, इंसान के साथ जो क्या है, पैसा है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने तुम्हें जन्नत देनी है। अब जी जन्नती माशरे में इंसान की कदर उसकी रूह से होगी, मतलब उसके अमल से होगी। जैसा अमल होगा, अमल की बुनियाद पर आपका दर्जे का तयन होगा। ये नहीं देखा जाएगा कि आप किस ख़ानदान के हैं, किस इलाके के हैं, आपकी ज़ुबान के हैं। वलिकुल्लिन दरजातुम मिम्मा अमिलू, अमल में यार होगा स्टेटस का, स्टेटस से आपको नहीं पहचाना जाएगा। और जन्नती मुआशरा युकातिलून, उसके लिए आपको दिफा करना पड़ेगा, जिहाद करना पड़ेगा अपने जन्नती मुआशरे को कायम रखने के लिए। हाँ, वो यानी तारीख कहती है कि चाइना ने जब अपना निज़ाम कायम किया तो अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस सब ने मिलकर उसका बाइकाट कर दिया। चल भाई, ना कोई चीज़ लेंगे ना देंगे, और 56 में कैद पड़ गया। तारीख का सबसे बड़ा कैद जो है वो कहाँ पड़ा? चीन में। और अमेरिका ने आकर कहा किसी सफ़ीर और क्योंकि सफारत खाना था नहीं, कि चीन वालों हम तुम्हें गंदम भेजते हैं। चीन काफर है ना, जिसे हम काफर कहते हैं, उसको उसने कहा हम तुम्हें चीन वालों तुम मर रहे हो, तो अमेरिका बहादुर ने कहा हम तुम्हें गंदम भेज रहे हैं। तो मौजी तो ने क्या कहा? रखो अपने को। नहीं, मौजी तो ने कहा कि रेफरेंडम कराओ, रेफरेंडम कराओ पूरे चाइना में कि अमेरिकी गंदम चाहते हो। तो क्या जवाब आया? कि हम मर जाएंगे, अमेरिकी गंदम नहीं खाएंगे। तो ये तो थे काफर। और हमारे यहाँ मसनूई कहत पैदा किया गया 1952 में, और हमने अमेरिका बहादुर से रिक्वेस्ट की, उसने हमें सफ़ेद नहीं बल्कि रेड वाइट सुरख गंदम भेजी, ज्वार से भी बदतर, जिसकी रोटी नहीं पकती थी। और वो जब हम उतार रहे थे ना बंदरगाह से, कराची से, तो ऊँटों पर ला दी जाए, तो ऊँटों की गानियाँ जो थी ना गले में, थैंक यू अंकल सॉन्ग, थैंक यू अंकल अमेरिका, वेरी गुड। उस कमबख्त ने वो गंदम भेजी जो किसी काम की नहीं, अभी बोरों में बंद थी ना, तो नीचे उतर रही थी, और हमारे जानवर जो ऊँट खींच कर ले जा रहे थे, उन बेजुबानों के गले में हमने क्या जुबान डाली? थैंक यू अमेरिका, और अंकल थैंक यू अमेरिका। वो कह रहा है कि हम मर जाएंगे, गंदम अमेरिका की नहीं खाएंगे, हम मुसलमान हैं, हम कहते थैंक यू बाबा। और आर्टिफिशियल तरीके से आर्टिफिशियल। और रसूल फरमाते हैं
नहनु कौमुन ला नस्तज़ियु बिनारिल मुशरिकीन, मैं और मेरी उम्मत तो वो उम्मत है कि हम मुशरिकों की जलाई हुई आग से अपने चूल्हे की आग भी रोशन नहीं करेंगे। नहनु कौमुन ला नस्तज़ियु बिनारिल मुशरिकीन, हम मुशरिकों की आग से अपनी आग रोशन नहीं करेंगे, अपनी आग खुद पैदा करेंगे। आग हमारी हम खुद पैदा करेंगे, दुश्मन की आग से हम क्यों आग लें। ये ईमान था। इस ईमान की कुछ झलक चाइना ने पैदा की, और आज चाइना यानी अमेरिका दो मुल्कों का सबसे ज़्यादा मकरूज है। किस किस का? सबसे पहले चाइना का और उसके बाद जापान का, जिसका उसने बाइकाट किया था ना 56-57 में। 71 में उसे मंजूर कर दिया, सुलह की उससे, और आज अमेरिका सबसे ज़्यादा मकरूज है चाइना का। बिअन्न लहुमुल जन्नह, चाइना का मकरूज कैसे हो गया? वो धड़ाधड़ जो चीन से जा रही हैं चीज़ें, अमेरिका, वो अमेरिका पैसे तो नहीं दे रहा, पैसे नहीं दे रहा, नहीं दे रहा, कहते आगे चल कर दूंगा, मेरे पास है नहीं। तो इतने डॉलर जब मर्जी छाप तो लेता है। नहीं, वो फिर डॉलरों की वो जमानत मांगता है ना। अच्छा, अब ये देखें कि यहाँ जो जन्नत का है बिअन्न लहुमुल जन्नह, तो इस जन्नत में होगा क्या? जन्नत जब किसी कौम को मिलती है तो उस जन्नत की पहचान क्या होती है? ये 20:118 देखो, 20:118, 20:118 में जन्नती मुआशरे का नक्शा कुरान ने ये खींचा है। 20:117, फ़कुलना या आदम, हमने कहा है आदम, ये इब्लीस जो है, इब्लीस आज अमेरिका, देख ये तेरा दुश्मन है और तेरी पार्टी का भी दुश्मन है, ऐसा ना हो कि ये जन्नत से तुझे निकाल दे, इससे बच कर रहना। ये जन्नती मुआशरे का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? महाजन, यहूदी महाजन, जिसके पंजा यहूद में आज अमेरिका की गर्दन है। रगे क्या है? यूरोप पंजा यहूद में है। तो क्या फरमाते हैं? इन्ना लका, ये देखो जन्नत क्या होती है, इन्ना लका अल्लाह तजुआ फिया वला तारा, जन्नत वो है कि जिसमें तुम्हें भूखा और प्यासा नहीं रहने दिया जाएगा। कोई शख्स जन्नती मुआशरे में भूखा प्यासा नहीं होगा। अल्लाह तजुआ फिहा, ये कि तू भूखा प्यासा नहीं होगा, वला तारा, तू नंगा नहीं होगा, तेरे लिए भूख प्यास रोटी का इंतजाम होगा, वला तारा, तू नंगा नहीं होगा, लिबास तुझे मिलेगा सरमा और गर्मा के मुताबिक, व अन्नका ला तज़मउ फीहा, और ना तुझे प्यास और उसकी तलब, वला तज़हा, और ना धूप तुझे सताएगी। यानी धूप से यहाँ मुराद क्या है? जितने भी ज़िंदगी को ख़तरात लाहक हो सकते हैं, आपकी ज़िंदगी प्रोटेक्टेड होगी और आपको मईशत की प्रोटेक्शन मिलेगी, मुआशत की प्रोटेक्शन मिलेगी। कोई आपकी इज़्ज़त आबरू और नामूस पर बुरी नज़र से देख नहीं सकेगा। आपको वक़्त पर रोटी मिलेगी, ज़रूरत और हालत के मुताबिक मिलेगी और वाफर मिक़दार में मिलेगी। ये कुरान पहले 2:222 में और आगे चलकर जो है ना जन्नती मुआशरे की जो खुसूसियात बयान की हैं, राग़दम मिन कुल्ले मकान 2:58 में भी आया था। तो मेरी बात ये है कि ये जन्नती मुआशरे के अंदर रिबा नहीं होगा। क्यों रिबा नहीं होगा? इसलिए कि ज़मीन बिकाऊ माल नहीं होगी और हर फ़र्द की बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी की ज़मानत रियासत मुआशरे पर होगी, और हर फ़र्द जिस पर कोई आफत आए वो अपने भाई से कर्ज़ लेने का और वो कर्ज़ देने का, ये कर्ज़ लेने का मजाज है और वो कर्ज़ देने पर मजबूर है, और किसी का कर्ज़ जो है वो ज़ाया नहीं होगा, क्योंकि कर्ज़ की ज़मानत रियासत देगी और हर फ़र्द दूसरे फ़र्द को कर्ज़ देने में खुशी नहीं महसूस करेगा, बल्कि ये अमले इबादत होगा। जिस तरह इकामत सलात अमले इबादत है,
زکوٰۃ عمل عبادت ہے، اسی طرح اس معاشرے میں قرض حسن دینا، حسن پیدا کرنے کے لیے، توازن اطاعت کو برقرار رکھنے کے لیے قرض دینا، یہ بھی ایک دینی عبادت ہوگی، عبادت کا عمل ہوگا، تو اس سے معاشرہ کبھی بھی ربا کی زد میں نہیں آئے گا۔ تو آج ہم یہاں رکتے ہیں، تو آئندہ انشاءاللہ العزیز 6 بجے سے 7 بجے تک درس ہوا کرے گا، تاکہ جلدی ہم فارغ ہو جایا کریں۔ تو آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔